السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انها هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه، هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم۔ رواہ الامام الہمام الترمذی فی جامعہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز دوستو، آج 13 فروری 2026 بروز جمعۃ المبارک بمطابق 25 شعبان المعظم سن 1447 ہجری، اور میں یہاں جامعہ فیض القرآن میں قاری صالح جان صاحب کے دعوت پرخلوص پر حضرت مولانا حیدر علی صاحب کے واسطے سے آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، ہمارے اسٹیج پر آپ کے اور ہم سب کے مخدوم، ہمارے استاذ، ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبدالجبار چکیروی دامت برکاتہم العالیہ، ان سمیت جملہ علماء کرام تشریف فرما ہے۔ میں حضرت کی موجودگی میں آپ کی خدمت میں عظمت قرآن کریم کے حوالے سے چند معروضات رکھنے لگا ہوں۔ آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری کوشش ہوگی میں وہ بات کروں جس سے آپ کا اور ہمارا دونوں کا وقت قیمتی بن جائے۔ میرے دوستو، قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جس کی ڈیفینیشن اور تعریف کریں تو 3 بنیادیں اس میں موجود ہیں۔ قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیضاوی میں قرآن کی تعریف کی ہے: القرآن هو المنزل علی الرسول والمکتوب فی المصاحف والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ۔ وہ کہتے ہیں قرآن کریم 3 چیزوں سے مل کے ہم تک پہنچا ہے۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ نمبر 2 صحابہ کرام صفحات کے اندر لکھا۔ نمبر 3 حضور پاک کے دور سے لے کر آج تک بغیر کسی شک و شبہ کے پہنچا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ قرآن کریم جو آپ کے اور مجھ تک پہنچا، آج ان خوش نصیبوں نے اپنے سینے میں رکھا، ان کے اساتذہ نے ان کو پڑھایا اور ان کے ماں باپ نے انہیں پڑھوایا، معاونین کا مال خرچ ہوا اور یہ قرآن کے حافظ بنے۔ اس کا مقام اور مرتبہ ان 3 ترتیبوں سے ہو کر ہم تک پہنچا ہے۔ اگر میں ان تینوں چیزوں پر تھوڑی سی تفصیل دوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ المنزل علی الرسول، یہ قرآن کریم حضور پاک پر آیا ہے۔
اس سے پتہ چلا حضور کو قرآن کے لیے نہیں بلایا گیا بلکہ قرآن کریم حضور تک پہنچایا گیا ہے۔ والمکتوب فی المصاحف، صحابہ کرام نے اس کو لکھا ہے، پتہ چلا پہلے لکھا ہوا نہیں آیا تھا، یہ کتابی شکل میں ریٹن حالت میں نہیں پہنچا تھا بلکہ یہ بائی وائوا بائی اسپیک آواز کے ذریعے قرآن کریم پہنچا تھا، اسے لکھوایا گیا تھا۔ اور تیسری چیز، حضور پاک کے دور سے آج ہم تک بغیر کسی شک و شبہ کے یہ قرآن پہنچا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، اسے رب کریم نے اپنی حفاظت اور نگرانی میں رکھا ہے۔ میرے دوستو، المنزل علی الرسول پہ ہم دیکھیں کہ حضور پاک پر قرآن اترا ہے، یعنی جو پہلے پیغمبر تھے انہیں بلایا جاتا تھا، پھر اللہ کتاب دیتے تھے، حضور کو بلایا نہیں گیا بلکہ قرآن حضور تک بھیجا گیا ہے۔ میں اس کی مثال آپ کی خدمت میں رکھوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا اعتکاف کا وعدہ لیا، پھر 10 راتیں بڑھا کے 40 راتوں کا اعتکاف کروایا، 300 تختیوں میں رب کریم نے تورات دے دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبد خانے میں آئے، انہوں نے وہاں عبادت فرمائی، رب نے انجیل دے دی۔ حضرت داؤد کو بھی زبور ایسے ملی ہے، لیکن حضور پاک کو بلوایا نہیں گیا، حضور کو طلب نہیں کیا گیا، بلکہ جہاں رسول اللہ وہاں رب کریم نے جبرائیل کو بھیج کے قرآن پہنچایا ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارے پاک نبی کا رتبہ، مرتبہ، درجہ، حیثیت، ویلیو اتنی مسلم ہے کہ ان کے پاس قرآن بھیجا گیا۔ میں اسی پر ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں۔ عوام آج کل صرف قرآن کی آیات کی 2 اقسام جانتی ہے، کہتے ہیں ایک مکی آیت ہوتی ہے، ایک مدنی آیت ہے۔ حالانکہ اگر آپ اہل قرآن جو قرآن کریم کے ماہر لوگ ہیں، جو تفسیر کو جانتے ہیں، ان ماہرین کی کتب کو پڑھو تو وہ کہتے ہیں قرآن کی آیات 2 قسم کی نہیں 10 قسم کی ہے۔ اس سے تو حضور پاک کی شان مزید بھی واضح ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی کچھ آیات وہ ہیں جنہیں لیلی کہتے ہیں، کچھ آیات وہ ہیں جنہیں نہاری کہتے ہیں۔ لیلی کا معنی جو رات میں اتری ہے، اس کے لیے دن کا انتظار نہیں کیا۔ نہاری کا معنی جو دن میں اتری ہے، اس کے لیے رات کا انتظار نہیں کیا۔ قرآن کریم کی کچھ آیات ایسی ہیں جنہیں شتائی کہتے ہیں، یہ سردی میں اتری ہیں۔ کچھ صیفی ہیں جو گرمی میں اتری ہیں۔ قرآن کریم کی کچھ آیات سفری ہے جو رسول اللہ ٹریول میں ہے، سفر میں ہے تب اتری ہے۔ کچھ حضری ہے جو پاک پیغمبر گھر میں موجود ہے تب نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی کچھ آیات جو ہے وہ عرضی ہے، جب حضور زمین پہ ہے تب اتری ہے۔ کچھ آیات جو ہے وہ سماوی ہے، جیسے آمن الرسول بما انزل کی آیات جو ہے یہ سماوی ہے یا آسمان پہ اتری ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی کچھ آیات وہ ہیں جنہیں نومی کہتے ہیں، پیغمبر سونے کے لیے بستر پہ ہے تب قرآن اترا ہے۔ اور قرآن کریم کی کچھ آیات ایسی ہیں جنہیں مکی کہتے ہیں کہ وہ ہجرت سے پہلے آئی ہیں، پھر انہیں مدنی کہتے ہیں، یہ ہجرت کے بعد آئی ہیں۔ یہ قرآن کی 10 اقسام بتا رہی ہے۔ میرے پاک پیغمبر کا رتبہ اتنا، میرے پاک پیغمبر کا درجہ اتنا، میرے پاک پیغمبر کا مقام اتنا ہے، انہیں بلایا نہیں گیا۔ پیغمبر جس جگہ جہاں جس طرح موجود ہے، جبرائیل نے قرآن اٹھایا، حضور تک امانت پہنچائی۔ میرے ساتھیوں میں اسی پر ایک بات مزید عرض کرنے لگا ہوں۔ المنزل علی الرسول، قرآن کریم حضور پاک پر نازل ہوا ہے، یہ نبی پاک پر اترا ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بھیجا ہے تو حضور پاک نے قرآن وصول کیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے قرآن کیسے وصول کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے آئی ہے؟ ایک ہے میں سناؤں، ایک ہے کوئی عالم سنائے۔ آؤ میں آپ کی خدمت میں خود رسالت آپ کی بات پیش کر رہا ہوں۔ حضور پاک کے اوپر قرآن کیسے
اترتا تھا. امام بخاری نے صحیح بخاری جلد اول باب کیف کان بدء الوحی لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت حدیث پاک ذکر کی ہے. حضرت ابن عباس بھی راوی ہے, حضرت اما جان عائشہ بھی راویہ ہے, حضرت حارث ابن ہشام بھی راوی ہے رضی اللہ عنہم. ان جملہ صحابہ کی روایات کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. رب کریم کا کلام حضور کریم تک کیسے آتا تھا؟ نبی پاک سے پوچھا کیف یأتیک الوحی یا رسول اللہ, آپ تک اللہ کا کلام کیسے آتا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حالتیں بیان فرمائی ہے. فرمایا ایسے ہوتا تھا کبھی کوئی فرشتہ آتا فیکلمنی, وہ مجھ سے بات کرتا اور میں اس کی بات کو سنتا تو قرآن بن جاتا, اور کبھی یوں نہ ہوتا, کبھی یوں ہوتا کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا انسانیت کی شکل میں فرشتہ نظر نہ آتا, یاتینی مثل سلسلۃ الجرس, وہ گویا ایک گھنٹی بجنے کی طرح آواز ہوتی تھی, وہ قرآن کریم مجھ تک آ جاتا تھا. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے عرض کیا یا رسول اللہ فرشتہ آپ سے گفتگو کرے, قرآن تب بھی آپ کے پاس ہے, آپ کو آواز آئے, قرآن تب بھی آپ کے پاس ہے. ان دونوں نزول کی ترتیبوں میں کون سی ترتیب ایزی تھی, کون سی ترتیب مشکل تھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب فرشتہ انسانی شکل میں آتا مجھ سے بات کرتا وہ احون علیہ, یہ بالکل ایزی سچویشن ہوتی تھی, بالکل نارملی روٹین ہوتی تھی, بالکل بہترین مہجبین دل نشین حسین منظر ہوتا تھا. وہ مجھ سے بات کرتا, میں اس سے بات کرتا, کلام ہو جاتی. لیکن جب شکل نظر نہ آتی, صرف انسانیت کی آواز مجھے آ رہی ہوتی, وہ اشدہ علیہ فیفهم عنی, وہ تکلیف اتنی سخت ہوتی, میرے پسینے پھوٹ پڑتے, کیونکہ مجھے کسی کی شکل نظر نہیں آ رہی, کسی کی حیت نظر نہیں آ رہی, کوئی فرد نظر نہیں آ رہا, صرف آواز آ رہی ہے. پاک پیغمبر نے اس پہ اپنی پریشانی کو ذکر کیا ہے. سرگودا کے غیرت مندوں, میں آپ کی خدمت میں ان دونوں باتوں کی تشریح کو پیش کرنے لگا ہوں. صحیح البخاری کی اس حدیث کی شرح اٹھائیں, فتح الباری اٹھائیں, امام ابن حجر اسقلانی نے بھی اس پہ کچھ لکھا ہے, عمدۃ القاری اٹھائیں, امام بدر الدین عینی نے بھی اس پر تفصیل دی ہے, آپ الکواکب الدراری اٹھائیں, امام کرمانی نے بھی اس پہ تفصیل دی ہے, آپ اسی طرح شرح صحیح البخاری امام قسطلانی کی اٹھائیں, انہوں نے بھی اس پر کلام کیا ہے. حاشیہ صحیح بخاری حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ کا دیکھیے, وہ بھی اس پر کلام کرتے ہیں. میں ان جملہ محدثین کی بات کو اپنی الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, اس علمی بات کو عوامی لہجے میں سمجھانے لگا ہوں. فرمایا دو طریقے تھے قرآن اترنے کے, دو طریقے تھے قرآن پہنچنے کے, دو طریقے تھے قرآن کی تنزیل اور نزول کے. پہلا طریقہ تھا فرشتہ بات کرتا تو حضور پاک نے فرمایا یہ تکلیف دہ نہیں تھا, یہ بالکل ٹھیک تھا, کیونکہ یہ بائی نیچر ہے, کیونکہ یہ فطرت ہے, یہ فطرت انسانی ہے. بندہ بندے سے بات کرے تو کوئی بندے کو خوف نہیں ہوتا, کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی. وہ بندہ بندے کے ساتھ بات کرتا ہے, وہ فیس ٹو فیس ہو کر بات کرے, وہ چہرہ بچہرہ ہو کر بات کرے, وہ منہ بمنہ ہو کر بات کرے, تو ایزی سچویشن میں بندہ بات کرتا بھی ہے, بات سنتا بھی ہے. اس کو تو حضرت پاک نے آسان فرمایا. لیکن جو دوسری ترتیب تھی جس میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ترتیب جو تھی یہ مشکل تھی, اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں شکل نظر نہیں آ رہی, صرف آواز آ رہی ہے. یہ فطرت کے طور پہ بندے کو پریشانی تو ہوتی ہے, حیرانگی تو ہوتی ہے کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے تو پھر آواز کیسی ہے. یہ فطرت کو بیان کیا جا رہا ہے. میں مثال دیتا ہوں, ہم کمرے میں بیٹھے ہو, ایک بندہ مجھ سے بات کرے, میں اس سے بات کروں, یہ تو ایزی سچویشن ہے. لیکن میں کمرے میں بیٹھا ہوں, بندہ نظر نہ آئے, آواز آئے, تو یہ تو تکلیف کی بات ہوتی ہے. یہ پاک پیغمبر نے بطور فطرت بات کی ہے. لیکن آج جدید دور میں اس بات کو سمجھانا بڑا آسان ہے. آج 1400 سال کے بعد عوامی لہجے میں اس کی اگزامپل اور مثال دینا یہ بہت ایزی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں. آج سوشل میڈیا نے آپ کے اور میرے لیے آسان کر دیا ہے. مثلا آپ کے اور میری جیب میں موبائل ہے, اس موبائل کے اوپر واٹس ایپ بھی ہے, اس موبائل پر SMS بھی ہے, اس موبائل میں انفرارڈ بھی ہے, اس موبائل میں بلوٹوتھ بھی ہے, اس موبائل میں سوشل میڈیا بھی ہے, اس موبائل میں SMS بھی ہے. میسج ایک دوسرے کو آتے اور جاتے ہیں, وائس ایک دوسرے کو آتی اور جاتی ہے, ویڈیو ایک دوسرے کو آتی اور جاتی ہے, گفتگو کی بات ہوتی ہے, تصویر اور ہر طرح کا معاملہ پہنچتا ہے. ذرا توجہ رکھو, اس میں بعض اوقات جو چیز ہے جو حضور فرما رہے ہیں وہ آج کے دور میں سمجھ آئے گی. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا
फरमाया यअतीनी मिस्ल सलसलतिल जरसी, घंटी बजती मुझे उसकी आवाज में कुरान मिल जाता। ये घंटी क्या है? शुर्राह ने सवाल उठाया है। अल जरसु मज़ामीरुश शयातीन, ये घंटी तो शैतान का आला है। फिर इस आले के जरिए कुरान के नुज़ूल जयमानेदार। वो कहते हैं जी नहीं, ये तशबीह मिन बाज़िल वजूह है, ये तशबीह मिन कुल्लिल वजूह नहीं है। जब कहा जाता है ज़ैद मेरा बेटा, ये शेर की तरह है, इसका माना ये नहीं है कि अगर शेर दरिंदा है तो बेटा भी दरिंदा है। शेर के 4 पाँव है तो बेटे के भी 4 पाँव है। शेर कभी एक दुम है तो बेटे कभी एक दुम है। शेर को भी हलाल और हराम की तमीज नहीं है तो ज़ैद को भी हलाल और हराम की तमीज नहीं है। यूं नहीं होता। ये वस्फ़े शुजाअत में, ये बहादुरी में, ये दिलेरी में, ये निडर होने में ये सिर्फ तशबीह दी जाती है कि शेर बहादुर है, शेर बुज़दिल नहीं है तो मेरा बेटा बहादुर है, ये बुज़दिल नहीं है। ये एक चीज में तशबीह होती है। फरमाया हुज़ूर पाक ने यअतीनी मिस्ल सलसलतिल जरसी, यहां भी एक बात में तशबीह दी गई है। वो बात क्या है कि जैसे घंटी मुसलसल आती है उसमें कोई रुकावट नहीं होती, ऐसे वही भी मुसलसल आती थी, रुकावट नहीं होती थी। एक और माना जो आज के दौर में समझाने लगा हो वो क्या है? आज मेरा मोबाइल है, मसलन मेरे मोबाइल पे मौलाना नूर मोहम्मद हज़ारवी मैसेज करें और इधर लिखे मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब आज आपका सरगोदा 8 बुलाक में जलसा था, आप कहां पहुंचे? जब इनका ये मैसेज मुझे आएगा, इधर रिसीव होगा तो इधर यहां टन टन की आवाज आएगी, घंटी बजेगी। ये घंटी असल नहीं है, ये घंटी मकसूद नहीं है, ये मेरी तवज्जो के लिए है। जब मैंने मोबाइल खोला, जब मैंने तवज्जो की और मोबाइल मेरे सामने आया, मैंने मैसेज को ओपन किया, अंदर मौलाना हज़ारवी का मैसेज था, मुफ्ती साहब कहां पहुंचे हैं? 8 बुलाक में आपका जलसा है। तो लफ्ज लिखे हुए मुझे मिले लेकिन मेरी तवज्जो के लिए घंटी है। यअतीनी मिस्ल सलसलतिल जरसी, पाक पैगंबर के पास वही आती थी ये तवज्जो के लिए। जिब्राइल अमीन की आवाज बतौर घंटी हुजूर को मुतवज्जे किया जाता था। जब पाक पैगंबर तवज्जो करते और वही की कैफियत खत्म होती, अंदर कुरान की आयात मौजूद होती, अंदर कुरान के अल्फाज मौजूद होते, अंदर कुरान की बातें मौजूद होती, अंदर कुरान में वही के अहकाम मौजूद होते। यअतीनी मिस्ल सलसलतिल जरसी, ये हुज़ूर पाक के पास इस तरह चीज आया करती थी। मेरे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वही को कबूल किया है, इस वही को हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिया है, अपने दिल अक़दस पे बर्दाश्त किया है, आपको और मुझे दिया है। कुरान कहता है अगर ये पहाड़ पे कुरान आता, पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता, लेकिन मेरे पाक पैगंबर के दिल में आया है। हुज़ूर पाक का दिल रेजा रेजा नहीं हुआ। इससे पता चला मोहम्मदी कल्ब में, मोहम्मदी सीने में, रसूलुल्लाह के दिल में रब ने वो ताकत, कुव्वत, पावर रखी है जो दुनिया के पहाड़ों में चीज नहीं है। मेरे पाक पैगंबर के सीने में अल्लाह ने वो पावर रखी, मेरे पाक पैगंबर के सीने में अल्लाह ने वो कुव्वत रखी, मेरे पाक पैगंबर के सीने में अल्लाह ने वो बर्दाश्त रखी है जो दुनिया के पहाड़ों में नहीं है। मेरे दोस्तों, हुज़ूर पाक के सीने ने कुरान को लिया है और फिर इस कुरान को आपके और मेरे लिए यूं नहीं रखा कि हम कुरान पढ़ें तो हम भी पहाड़ों की तरह उड़ पड़े। ये मासूम अपने दिलों में कुरान संभाले तो इनके दिल में कोई नऊज़ुबिल्लाह अलियाज़ुबिल्लाह हार्ट अटैक हो जाए, कोई दिल की खराबी आ जाए। जी नहीं, कुरान है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा, वो तो शिफा है, व रहमतुल लिल मुमिनीन, ये मुसलमानों के लिए रहमत है। वजह क्या है? कलाम तो सख्त था, पहाड़ पे उतरता, रेजा रेजा करके भून देता, पहाड़ पे आता, वो पहाड़ भी खत्म हो जाता, फिर ये दिल को तकलीफ क्यों नहीं होती? कहते कुरान डायरेक्ट नहीं आया, हुजूर के सीने से होकर आया, वाया कल्ब मुस्तफा, हुज़ूर पाक के दिल से गुजर के आया है। मेरे पाक पैगंबर के सीने में जो पैगंबरी असरात, पैगंबरी सिफात, पैगंबरी मौजज़ात, पैगंबरी मकामात और दर्जात और रुतबात है, उस सीने ने असर किया है। ये कलाम जो जलाली था आज आपके और मेरे लिए जमाली शक्ल पे बन चुका। ये सीना मुस्तफा की बर्दाश्त है। समझना है तो मिसाल देने लगा हो।
आसमान पे दो किस्म की रोशनियां हैं, एक रोशनी को सूरज की रोशनी कहते हैं, एक रोशनी को चांद की रोशनी कहते हैं। सूरज को अरबी में सिराजुम व हाज के साथ सिफत मुनीर कहते हैं, चांद को कमर के साथ सिफत मुस्तनीर कहते हैं, मुनीर कहते हैं रोशनी देने वाला, मुस्तनीर कहते हैं रोशनी लेने वाला, रोशनी की तलब रखने वाला। अलिफ सीन था, ये बाब इस्तिफाल तलब के माना में है, तो मुस्तनीर ये रोशनी लेने वाला। सूरज देता है, चांद लेता है। जो सूरज की रोशनी है उसको हम आंख में टिकटकी लगाकर नहीं देख सकते, लेकिन चांद की रोशनी जब चांदनी बनती है हम उसे देखते भी है, बड़ा मजा, सुरूर, राहत, बड़ा सुकून मिलता है। वजह क्या है? और रोशनी तो वही थी, सूरज में बर्दाश्त न हुई, चांद में सुरूर, मजा, राहत मिल गई। कहते सूरज की गर्मी को चांद के जमाल ने तब्दील किया है। मैंने कहा जलाली कलाम था, पहाड़ों पे आता, उड़ा के रख देता, सीने मुस्तफा से गुजरा है। हुजूर के दिल के मामलात ने कुरान को तेरे और मेरे लिए बतौर शिफा बना। ये कल्ब मुस्तफा का असर, सीने मुस्तफा की वजह, रिसालत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल अक़दस का मामला है। ये हुजूर के दिल से गुजर के आया। सरगोदा के गैरतमंदो, मैं इस उन्वान पे नुक्ता देने लगा हूं। जैसे दलाइल होते हैं, अरबी में मेन दलील को इल्लतुल इलल कहते हैं। मैं मेन दलील के नुक्ते पर बात करने लगा हूं। जब पाक पैगंबर ने अपने दिल अक़दस को पेश किया और कुरान की जलाल को जमाल में बदला, आपके और मेरे लिए शिफा बन गया, तो फिर हुजूर के सीने ने कितना बर्दाश्त किया होगा। आओ मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न हंबल शैबानी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत जिक्र की है, अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को हुजूर पाक फरमाते हैं, या अबा बकर शय्यबतनी हूद व अखवातिहा। अबू बकर, कुरान की सूरत हूद और इसकी मिसल सूरतें उतरी जिसके बोमलात की वजह से तुम्हारे नबी की जवानी बुढ़ापे में तब्दील हुई। ये मेरे पाक नबी का लफ्ज है, शय्यबतनी, मुझे कुरान के नुज़ूल ने बूढ़ा कर दिया। क्या बताया, समझाया जा रहा है? ये रसूलुल्लाह बता रहे हैं, लोगों कुरान तुम्हारे पास बड़ी कुर्बानियों से आया, ऐसे नहीं आया। मैं समझाने लगा हूं, ये हुजूर पाक ने कब फरमाया? दुनिया में रुखसत होते वक्त फरमाया। क्यों? सुनो, हदीस पाक में है, अना लकुम बिमंजिलतिल वालिद, मुझे तुम ऐसे समझो जैसे अब्बा अपनी औलाद को नसीहत करता है, मैं अपनी उम्मत को यूं समझाता हूं। पाक पैगंबर ने यूं फरमाया, शय्यबतनी हूद व अखवातिहा। गोया कोई अब्बा दुनिया से रुखसत हो, औलाद को बुलाता है, कहते मेरे बेटे, मैंने तुझ पे तन मन धन लगाया और मैंने तुम्हें अपने पांव पे खड़ा किया। सुन, मैं अपना बिजनेस, अपनी तिजारत, अपना कारोबार, मालो दौलत, सर्वत तेरे हवाले कर रहा हूं। याद रखना, तेरे बाप के खून पसीने की कमाई है, तेरे बाप की मेहनत लगी। तेरे अब्बा ने सर्दी नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, बारिश नहीं देखी, धूप नहीं देखी, मौसम का मुकाबला किया, हालात का मुकाबला किया, कैफियत का मुकाबला किया, गमी खुशी का मुकाबला किया और इस सर्वत को यहां तक पहुंचाया। ये दौलत कारोबार तुम्हें दे रहा हूं बेटा, इसकी हिफाजत करना। हुजूर पाक भी यही सुना रहे, बता रहे, समझा रहे, उम्मत को एक राह दिखला रहे। फरमा शय्यबतनी हूद व अखवातिहा। अबू बकर, दुनिया को बता दो, इन्हें समझा दो, मोहम्मदी मैसेज दिला दो, तुम्हारे नबी का ऐलान है। इस कुरान को आम किताब न समझना, इस कुरान पर मोहम्मद की जवानी लगी। शय्यबतनी हूद व अखवातिहा, ये हुजूर पाक ने हमें समझाया, बताया कि ये कुरान पर इस तरह मामला हुआ और कुरान तुम तक पहुंचा है। वरना बराह रास्त उम्मत कुरान का एक लफ्ज सुन न सकती, पढ़ न सकती, ये जल जाती। क्या मूसा अलैहिस्सलाम की कौम अरिनल्लाह जहरा का वादा दावा करके
جل نہیں گئے تھے؟ خرّ موسیٰ صاعقا انظر الی الجبل ان استقر مکانہ، پوری تفصیل ہے۔ نبی کے واسطے کو کراس کیا، قوم جل گئی، مر گئی، راکھ ہو گئی۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی کہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اس سے پتہ چلا نبی کے واسطے کو کراس نہیں کیا جاتا۔ وہ نبی ہے جو اپنی قوت برداشت کے ساتھ تمہیں اللہ کا کلام دے رہا۔ یہ میرے پاک نبی نے رتبہ بتایا کہ قرآن کریم اس طرح نازل ہو کے تم تک پہنچا ہے، لہذا اس قرآن کی قدر کرنے والے بنے۔ میرے دوستو، جب قرآن کریم حضور پاک کے دل اقدس سے نکلا، پاک پیغمبر کی جوانی لگی، آپ کے اور مجھ تک پہنچا، سنو میں اگلا جملہ سمجھانے لگا ہوں تو میرے پاک پیغمبر نے اس کے لیے ترتیب کیا اختیار کی؟ 29واں پارہ سورۃ قیامہ، سورت کا پہلا رکوع، رسول اللہ نے یہ ترتیب طے فرمائی کہ جبرائیل آتے ہیں، قرآن پڑھ کے پھر چلے جاتے ہیں، بعد میں قرآن لکھوایا جاتا ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو، جبرائیل بھی پڑھے، میں بھی ساتھ ساتھ دہراؤں تاکہ قرآن جلدی اگلی نسلوں تک پہنچے۔ جبرائیل امین آئے، انہوں نے بھی قرآن پڑھا، حضور نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی ان کے اختتام کا انتظار نہیں فرمایا، رب نے آیت اتار لی، لا تحرک بہ لسانک، محبوب مصطفیٰ یوں مت فرمائیے۔ اب سوال اٹھتا ہے، حضور بلا وجہ تو نہیں کر رہے، اس کے لیے تو ریزن ہے، وجہ ہے، بیس ہے، بنیاد ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگلی نسلوں تک قرآن جلدی پہنچے۔ رب نے اس کا جواب دیا ہے، فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یہ لام تعلیلیہ ہے، ریزنیبل لام، وجہ بتا رہی ہے۔ محبوب مصطفیٰ ہمیں آپ کی جلدی کی وجہ پتا ہے، ہم آپ کی جلدی کے معاملات جانتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اگلی نسلوں تک جلدی جائے اور اس کی حفاظت کی جائے، کتابت کی جائے، ضبط بالصدر ضبط بالکتابہ فوراً ہو جائے، تو پھر یا اللہ کے نبی آپ یہ فکر سوار مت فرمائیے، ان علینا جمعہ و قرآنہ، یہ قرآن جمع کیسے ہوگا، قیامت تک پڑھوایا کیسے جائے گا، یہ آپ کے رب کی ذمہ داری۔ ان علینا ثم ان علینا بیانا، پھر اس کو آگے بیان کیسے کروایا جائے گا، یہ بھی آپ کے رب کی ذمہ داری ہے۔ یہ حضور کو تسلی دی۔ گویا میں یوں کہوں، ایک خواہش مصطفیٰ ہے، ایک امر خدا ہے۔ خواہش مصطفیٰ تھا قرآن اگلی نسلوں تک جائے، امر خدا ہوا ضرور جائے گا۔ اب کیسے جائے گا؟ اب ان خوش نصیبوں کے ذریعے جائے گا۔ کچھ معلمین ہوں گے، کچھ متعلمین ہوں گے، کچھ اساتذہ ہوں گے، کچھ شاگرد ہوں گے، کچھ پڑھانے والے ہوں گے، کچھ پڑھنے والے ہوں گے۔ یہ اپنی زندگیوں کو اللہ کی کتاب کے لیے وقف کریں گے۔ ان کے ذریعے خواہش مصطفیٰ بھی پوری ہوگی، امر خدا بھی پورا ہوگا۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، یہ اس طرح پورا ہوگا ان کے ذریعے۔ سنیں، میں ایک بات کرنے لگا ہوں، آج کوئی آدمی اپنی اولاد کو حافظ بنائے، عالم بنائے، تو اس کے دل میں خواہش مصطفیٰ کا احترام ہے، اس کے سینے میں امر خدا کا احترام ہے۔ اسی وجہ سے وہ یہ پڑھا رہا ہے اپنے بچوں کو کہ یہ قرآن تو قیامت تک جائے گا، اللہ کرے میری اولاد اس قرآن میں خدائی ذمہ داری کا حصہ بن جائے۔ تو وہ اس لیے پڑھا رہے ہیں۔ یہ 3 خوش نصیب بیٹھے ہیں، اسے 3 نہ سمجھے، اسے 6 وہ سلطانی تاج کے حامل سمجھے جو ان کی اماں ابا کو قیامت میں پہنائے جائیں۔ میں قاری صالح صاحب کو کہتا ہوں، آپ نے صرف 3 حافظ نہیں بنائے، آپ نے 6 بندوں کے تاج کا بندوبست کر لیا۔ ہر ایک حافظ پہ 2 تاج ہے نا، تو 3 بندوں پہ کتنے تاج ہوئے؟ 6 تاج ہوئے۔ 6 تاج کون سے تاج؟ حدیث پاک میں ذوقہ احسن من ذوق الشمس، حضرت استاد مکرم بیٹھے، احسن اس میں تفضیل ہے، اس سے بڑے لفظ نہیں ہوتا، انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری وائڈ، اس سے بڑا لفظ نہیں ہے۔ احسن من ضوء الشمس، اتنا بڑا لفظ بولا، فرمایا سورج کیا ہے؟ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشنی حافظ قرآن کے اماں ابا کے سر پہ رکھے ہوئے تاج سے آئے۔ آج آپ نے ان 6 تاجوں کا بندوبست کیا، اور پھر ایک حافظ کتنے بندوں کی 96 سے نکال کے جنت لے جانے کی سفارش بنائے گا؟ 10 کلہم وجبت علیہ النار، مسند احمد کی روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واسطے سے 10 بندوں کو بخشوائے گا اور جنت لے کے جائے گا۔ وہ 10 وجبت علیہ النار جن کا نام جہنم کے رجسٹر میں درج ہو چکا،
جن کا نام لکھا جا چکا ہوگا، وہ حافظ قرآن۔ یہ 3 حافظ صرف نہیں بنے، 6 سلطانی تاج بھی بنے ہیں، اور 30 آدمی جہنم سے نکل کے جنت جانے والے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کتنی بڑی کارگزاری ہے، کتنے بڑا مقام ہے، کتنا بڑا رتبہ ہے۔ اچھا 6 تاج اور 30 بندے جہنم سے نکل کے جنت میں جانے والے بنے۔ اب ان حافظ بنانے میں جس استاد نے بیٹھ کے پڑھایا، جس شخص نے اس پر اپنی اولاد کو لگایا، اور جس معاون کا مال لگا، چاہے وہ بجلی کے بل کی شکل میں، چاہے وہ قرآن پاک کی کتاب لے دینے کی شکل میں، چاہے ان کے کھانے پینے کی شکل میں، یہ سارے کے سارے کل قیامت میں عزتوں کے تاج سے اٹھائے جائیں گے۔ اسے کہتے ہیں یہ راستہ جنت جاتا ہے جو چاہے ان کے ساتھ چلے۔ انجن میں طاقت ہوتی ہے، پیچھے ریل کے ڈبے میں انجن لگا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے۔ چل رہا ہے، تم ان حفاظ، ان علماء، ان دینداروں کے ساتھ ویسے چلو تو رتبات و مرتبات میں یہ تمہیں بھی ساتھ لے آئے۔ میرے دوستو، میں اس پر ایک بات مزید کہتا ہوں، جب کوئی بندہ حافظ بنانے کے لیے اپنی اولاد کو بھیجے، آج 4 بندے مل کے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، پوتر نے مولوی بڑھا رہے ہیں، اوہ کھاسی کتوں ہے 10، یہ کوئی سوال ہے؟ کھائے گا کہاں سے؟ عزت کا کھانا کھائے گا، عزت کا کھانا کھائے گا۔ میں نے ابھی کھانا کھایا ہے، 3 سے 4 حضرات نے مجھے کہا کہ حضرت ہمارے ہاں کھانا تھا، ہمارے ہاں نہیں آیا، ہمارے ہاں کھانا تھا، ہمارے 4 سے 3 جگہ سے ہو کے آیا ہوں۔ ایک وقت کا کھانا 4 جگہ میں، ایک جگہ بندہ کھائے اور 3 جگہ معذرت کرے بھی، پھر کبھی آپ کہتے ہیں مولوی بن گیا، کھائے گا کہاں سے؟ عزت کا کھانا کھائے گا۔ میں ایک کالج میں ایک مرتبہ بات کر رہا تھا، میں نے الحمدللہ اس کالج میں پڑھا بھی ہے، تو میں نے وہاں کہا کہ ایک تعلیم آپ کی ایک ہماری ہے۔ کالج یونیورسٹی کی تعلیم کا میں منکر نہیں ہوں، پڑھاؤ، لیکن اس کا فائدہ تب تک ہے جب تک یہ نبض چل رہی ہے، جب تک یہ آنکھ پھڑک رہی ہے، جب تک یہ دل دھڑک رہا ہے۔ اور اگر آنکھ بند ہو گئی، دل بند ہو گیا، سانس بند ہو گئی، نبض بند ہو گئی، تو پھر کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم نہیں، قبر میں اللہ کا قرآن فائدہ دے گا، نبی کا فرمان۔ مجھے کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا اللہ نہ کرے تم میں سے کسی کا ابا جی فوت ہو جائے تو اس کی کال کسی پرنسپل صاحب کو جائے گی کہ پرنسپل صاحب میرا ابا فوت ہو گیا، بچوں کو کہو بیالوجی کی تعلیم کرنا شروع کر دیں، ہاں فزکس، میتھ، کیمسٹری یہ پڑھنا شروع کر دے، میرے ابا اور اماں کی مغفرت ہو۔ کہتے جی نہیں، اسی تے فون حافظ جی نو کرنا ہے۔ میں نے کہا جب وہ بندہ حافظ بننے کے لیے گیا تھا تو تسی تے اس دے پیو دے کول پہنچ گئے، ایسی بھی خاصی کہ تو اب حافظ کو کال کیوں کرنی ہے؟ تو جب تم یہ بات مانتے اور جانتے ہو کہ اس تعلیم کا اثر دنیا کو چیر کے قبر تک جائے گا، پھر کیوں اپنی اولاد کو قرآن نہیں پڑھاتے؟ کس بنیاد پہ اپنی اولاد کو قرآن نہیں پڑھاتے؟ اور جو پڑھانے کے لیے بیٹھے پھر ان کی ٹانگیں کھینچتے ہیں لوگ۔ سنیں میرے دوستو، یہ نہیں ہے کہ کھائے گا کہاں سے، اللہ کی قسم حافظ عالم بن گیا، عزت کا کھانا کھائے گا، جس کے گھر سے کھائے گا شکریہ بھی کھلانے والا ادا کرے گا۔ حافظ جی تھوڑی مہربانی، تسی تشریف تے لایا ہے نا، تسی قدم رنجا فرمایا ہے، تھوڑے آن لئی ساڑھے گھر برکت ہوئی ہے، وہ شکریہ ادا کرے گا۔ یوں نہیں ہے کہ جس کے گھر کھانا کھائے اور وہ کہے گا پتہ نہیں کڑی مصیبت میرے گاٹے فٹ ہو گئی ہے، میں تے مغرو لان دی کوئی ترتیب بڑھا رہا، یوں نہیں ہے۔ اور رزق تو میرے رب نے دینا ہے، برسر دانا نوشتہ آیا فلاں ابن فلاں ابن فلاں، ہر دانے پہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ اور اگر دانے پہ لکھ گیا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، ایک انگور ہے جس کو ہم چمن کا انگور کہتے ہیں، اگرچہ چمن میں بکتا ہے، اگتا وہاں نہیں ہے، چمن کے وہ بنجر وہاں کی زمین بھی ہے اور پہاڑ بھی، وہاں کچھ اگتا نہیں ہے، لیکن وہاں بکتا ہے، منڈیاں لگتی ہیں۔ تو چمن کا انگور ہے، اس انگور پہ نام لکھا ہوا ہے اگر میرا، تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو میرے منہ سے آنے میں اسے روک دے؟ اور اگر نہیں لکھا ہوا تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو لکھ کے دے؟ سردار عبدالرب نشتر پاکستان میں ایک بہت بڑا نام ہے، نشتر اسپتال ملتان جن کے نام سے منسوب ہے، انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے کہ جی میرے پاس ایک مریض کو لایا، اس کے ناک کے ایک بھانسے میں ایک رائی کا دانہ، یہ بالکل گندم کے دانے سے بھی چھوٹا، یہ پھنسا ہوا تھا۔ کہتے ہیں اس زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں میرے پاس وہ فیسلٹیز نہیں تھی، وہ سہولیات نہیں تھے، وہ مشینری نہیں تھی کہ میں اس کا آپریٹ کر سکوں۔ میں نے کہا جی اس کا علاج یا انڈیا میں ہے اور یا چائنا میں۔ تو وہ انڈیا نہیں گئے، لیکن غریب آدمی تھے، انہوں نے زمین بیچی، قرض لیا، ادھر ادھر لے دے کے ویزا لیا اور بچے کے آپریشن کے لیے وہ چائنا میں۔ کہتے ہیں ڈاکٹروں نے دیکھا، اسکین کیا، سب کچھ، انہوں نے کہا جی ہاں اس کا آپریشن کرنا ہوگا،
اتنے دن اتنا ٹائم اتنی فیس سب کچھ جمع ہو گیا, دن آ گیا, بچے کو لے کر پہنچ گئے اوٹی جسے آپریشن تھیٹر کہتے ہیں اس کے سامنے ٹھہرا ہوا ہوں اور ڈاکٹر 10 منٹ لیٹ ہے کسی وجہ سے, انہوں نے بڑا معذرت کی. تو میں نے بیٹے کو کہا بیٹا ہم تھوڑا سا چہل قدمی کر لیتے ہیں, اتنے میں ڈاکٹر صاحب آ جائیں گے. کہا اوکے. کہا چہل قدمی کے لیے ہم چلیں, چھوٹا سا زو بنا ہوا تھا, چڑیا گھر, ان میں سے ہم ٹھہرے, کوئی مور ہے, کوئی باندر ہے, کوئی شیر, اس طرح کی چیزیں ہیں. تو ان میں جو مور تھا نا اس کے سامنے جا کے کہتے میرا بیٹا ٹھہر گیا. تو مور ہے, مورنی ہے, اس کے بچے ہیں, ان کی کوئی سمیل اسے ایسی آئی کہ اسے وہاں چھینک آنے کے بعد یہ وہیں سے ہٹا ہے. اور اتنے میں نے کہا میرے بیٹے کو تکلیف ہو گئی, اتنے میں ڈاکٹر بھی آ گیا, ہم نے آپریشن کے لیے اندر بھیجا. بیٹے کو اندر لے گئے, جب ڈاکٹر نے اسکین کو ملایا اس کے ساتھ اور پھر آپریشن شروع کرنے کے لیے ابھی نشہ دینا تھا, تو اس نشے سے پہلے اس نے کہا دوبارہ اسکین کرو. اسکین کیا تو وہ ناک کے بھانسے میں وہ ہرائی کا دانہ نہیں ہے. کہتے انہوں نے پھر دیکھا پریویس رپورٹ بیفور رپورٹ, وہ ملایا تو پہلے ہے اب نہیں ہے. تو وہ لے آئے کہ کیا ہوا. ہم نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتا, رات تک آپ کی رپورٹیں تھیں. انہوں نے کہا اب تو نہیں ہے. تو انہوں نے پوچھا تو کیا کیا اوٹی میں آنے سے پہلے, تو اس نے بائی دا وے یہ بات بتائی کہ ہم ادھر ٹھہرے تھے, بس اس کو ایک وہاں چھینک آئی تھی. تو انہوں نے پوری ترتیبوں کے ساتھ دیکھا کہ ہوا کیا ہے. تو واقعی اس کو چھینک آئی ہے اور اس کا چھینک کا وہ اس ذریعے سے نکلا ہے, اور نکلنے پہ وہ مور نہیں تھا یا اس کا بچہ تھا, اس نے کھا لیا. تو اب آپ اندازہ لگائیں, یہ ان کے کیمراز سے باتیں نکل رہی ہیں, وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں مائکرو ذریعے سے چیک کر کے وہ بتا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ایسے. تو میں کہنے لگا ہوں کہ مظفر گڑھ کی زمین میں اس کسان کا بیٹا پیدا ہوا, اس رائی کے دانے پہ اس مورنی کے بچے کا رزق لکھا ہوا تھا, اس کے ناک کے بھانسے میں پھنسایا گیا, جیسے کیسے تیسے یہ لے کر وہاں پہنچا اور رزق اس کو مل گیا. تم کہتے ہو رزق کیسے ملے گا. اور تو چھوڑیں, میں ابراہیم کی بات کرنے لگا ہوں. اقوام متحدہ میں سفیر تھے, مصر کے ہیں, خود لکھتے اپنا واقعہ کہ ایک مرتبہ مجھے ہیڈ آفس سے کال آئی کہ جی آپ نے جانا ہے تاشقند جانا ہے, تو لہٰذا آپ اپنی تیاری پکڑیں اور 4 دن کے لیے نکلیں, فلاں کام ہے. کہتے ہیں ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. تاشقند کی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں تھی تو ہم نے وایا فلائٹ لی. کہتے ہیں وایا فلائٹ میں ہم ایک پڑوسی ملک میں جا کر رکے, 2-3 گھنٹے کا اسٹے تھا. تو اتنے میں میرے پاس اقوام متحدہ کا پاسپورٹ ہے, ہم ملک سے باہر نکل سکتے ہیں, اگرچہ ہمارے پاس ویزا نہیں ہے. کہتے جب ہم باہر آئے, میاں بیوی ہم ساتھ تھے, ہمیں اس وقت بھوک لگی تھی, وہ کیا کہتے ہیں وہ مصر سے جہاز پہ بیٹھتے ہوئے, تو ہم نے 4 چکن روسٹ اپنے ساتھ لے لیے تھے, لیکن جہاز کا کھانا بہت اچھا تھا تو ہم کھا نہ سکے, وہ روسٹ ہمارے پاس تھے. کہتے ہم باہر نکلے تو ایک مانگنے والا بیٹھا ہے, میری بیگم نے کہا وہ چکن اسے نہ دے دے. میں نے کہا جی دے دو, اسے دے دیا, ہمیں تو جہاز میں اور کھانا مل جائے گا. تو اتنے میں ہم پھر آ گئے. اب ہماری کنیکٹنگ فلائٹ کا ٹائم ہے. کہتے ہیں مجھے میرے سیل پہ کال آ گئی کہ جی وہ آرڈر کینسل ہو گیا, بس آپ نہ جائیں, واپس آ جائیں اپنے آفس میں. کہتے ہیں میں واپس آیا تو اس پورے سفر پہ میں نے سوچا میں گیا کیوں تھا. کہتے ہیں مجھے اللہ کے رزاق ہونے پہ یقین آیا کہ مصر کی اس چکن سٹور میں, اس بروسٹ کے اندر جو 4 چکن پڑی تھی, اس میں نام تاشقند کے اس فقیر کا لکھا ہوا تھا, اس تک پہنچانے کے انتظام کے لیے اللہ نے ہمارا ٹریول کرا. آپ کہتے ہو رزق کیسے آئے گا یار. حافظ بنانے کے لیے بچے کو, کوئی اپنے اولاد کو حافظ عالم کے پاس مدرسے بھیجے, 4 مل کے پہنچ جائے, تیرا بچہ کہاں سے کہے گا اللہ کے رزاق ہونے پہ تمہیں یقین نہیں ہے. ایسا کچھ بھی نہیں, بھوک نہیں مرے. میں نے دیکھا ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے علماء کو شوگر تو ہو جاتا ہے, بھی زیادہ کھا دیا, گھٹ کھان دی وجہ کو تو دنیا سے نہیں گیا. میرے دوستو میں ایک بات کہنے لگا ہوں, جب یہ جواب اس کے اماں ابا دے دیں کہ جی کچھ نہیں اللہ رزاق ہے, پھر ایک اور شبہ چھوڑتے ہیں, ایک اور شیطانی چھوڑتے ہیں, بچے کو حافظ عالم نہ بناؤ. کیوں؟ تیرا بیٹا مولوی بن گیا تو دہشت گرد بن جائے. مولوی دہشت گرد ہوتا ہے. اللہ کو جان دینی ہے. مجھے بتاؤ جتنا پاکستان میں دہشت گردی کا ڈیٹا ہے سارا اٹھا لو, کوئی ایک مجھے دکھا دو, کوئی مدرسے کا فاضل, کوئی وفاق کا فاضل, کوئی عالم, کوئی حافظ, کوئی قاری ہے اور اس نے دہشت گردی کی. آج کے بلوچستان سے لے کر ترلائی اسلام آباد تک دیکھ لو, مجھے تو کسی مدرسے کا فاضل نظر نہیں آتا, مجھے تو کوئی عالم حافظ نظر نہیں آتا. کوئی آتا ہے تو کوئی پروف کر کے دکھا, کوئی ایویڈنس ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی خواہ سے علماء کے لیے یہ باتیں کرنے پہ ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں جی اپنی اولاد کو حافظ نہ بناؤ. یہ خوش قسمتی ہے جس کا بچہ حافظ بنا ہے, وہ تو اللہ کی ذمہ داری کو اپنی زبان کے ذریعے پورا کر. میرے دوستو میں اس پر مثال دوں, مولوی دہشت گرد نہیں ہے, مولوی پرامن ہے. یہ علماء بیٹھے ہیں,
ان کا کام سوئی کی طرح جوڑنا ہے، کینچی کی طرح کاٹنا نہیں ہے۔ اگر عالم دین بیٹھا ہو اور وہ اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان سنا دے، لوگ اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیں۔ علماء کی شان جانتا کیا ہے بندہ اعتراض کرنے والا؟ آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں مولوی دہشت گرد؟ اچھا میں ایک مثال دیتا ہوں، اگرچہ پتہ نہیں بعض بندوں کو مثال اچھی لگے نہ لگے، ہضم کریں یا نہ کریں، لیکن میں انشاءاللہ مثال دینے لگا ہوں۔ توجہ، حضرت مفتی شاہد مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمائیں، میں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہنے لگا ہوں، مولوی گھر میں بیٹھا ہو تب بھی پرامن ہے، روڈ پہ آ جائے تب بھی پرامن۔ آپ نہیں سمجھے، میں بتاؤں، 1947 میں ملک پاکستان بنا ہے، اللہ اسے سلامت رکھے۔ 14 اگست 1947 بمطابق 27 رمضان 1368 ہجری پاکستان بنا ہے۔ آج تک پاکستان میں ایک دھرنا، ایک مارچ، ایک جلوس ایسا نہیں ہے جس میں کوئی پھڈا، کوئی گولی، کوئی گالی، کوئی لڑائی، کوئی فساد، کوئی لاٹھی چارج نہ ہوا۔ لیکن ایک چیز ہے، اور وہ سب سے بڑا دھرنا ہے علماء کا ہے، سب سے بڑا آزادی مارچ اور بائی روڈ ہے، اور 1500 کلومیٹر ملک کی سڑکوں پہ وہ چلا ہے، ایک نہیں 4 صوبوں سے گزرا ہے۔ آپ کو نہیں یاد؟ قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان کے زیر نگرانی جمعیت علماء اسلام نے کراچی کے ساحل سے چترال کی چوٹی تک سب کو آواز دی، اور پھر علماء جمع ہوئے، وہ کراچی سے لے کر اسلام آباد تک آئے ہیں، کوئی 1500 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے، بائی روڈ آئے ہیں، نہ کسی دکان کا شیشہ ٹوٹا ہے، نہ کسی روڈ کا گملہ ٹوٹا۔ آپ کہتے ہیں مولوی دہشت گرد پرامن نہیں ہے؟ حضرت مولانا آپ حیران ہوں، انہی آنکھوں نے دیکھا ہے، اس دھرنے کے بعد میرے انصار الاسلام کے جوان جھاڑو دے کر گئے، صفائی کر کے گئے۔ اس سے بڑا آپ کو ملک میں محب مولا علماء نظر آئیں گے؟ اس کے علاوہ ہے تو آپ لائیے، لیکن نہیں علماء پر پراپاگنڈا۔ میرے دوستوں میں بات کر رہا تھا، یہ الزام تراشی کسی کو کر کے اس کی اولاد کو حفظ قرآن کے راستے میں نہ روکو، بلکہ ان کو اپریشیٹ کرو کہ آج دنیا کے اس گئے گزرے دور میں تیرے دل میں اس خواہش نبوی کا احترام ہے جو حضور کے دل میں اٹھی، اس امر خدا کا احترام ہے جو اللہ نے حکم دیا۔ میرے دوستو، جس طرح رزق اللہ نے دینا ہے، لیکن ہم تجارت کرتے ہیں کہ حلال سلیے سے رزق پہنچے، ہم استعمال ہوں گے، اللہ کی ذمہ داری پوری ہوگی۔ ایسے قرآن کی حفاظت بھی رب نے کرنی ہے، لیکن ان حفاظ کے سینے، ان علماء کی زبانیں استعمال ہوں گے اور اللہ کی ذمہ داری پوری ہو رہی ہوگی۔ اس کے اوپر کسی قسم کا objection نہیں ہونا چاہیے، اس پہ تو خوشی ہونی چاہیے، اس پہ تو دل کو بڑا رکھنا چاہیے۔ اور میرے دوستو، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اگر اس کے ساتھ جڑ جاؤ گے، جو قرآن کے ساتھ جڑا ہے اس کا تذکرہ بھی ہمیشہ رہے، ورنہ دنیا میں بھولے بھلانے بہت ہے۔ دنیا کا وقت مرہم کی مانند ہے، مرہم زخم کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ وقت مرہم ہے، بڑی بڑی جدائیاں بھول جاتی ہیں، لیکن اگر دین کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، آقا کے فرمان کی بات ہو، وہ تعلق بندے کو کبھی نہیں بھولتا۔ آج بھی اگر یہ حافظ اپنے استاد پھر اس کا استاد پھر اس کا استاد یوں سند پڑھے تو پھر کہا جائے گا یہ وہ قرآن ہے جو حضور نے جبرائیل سے اور جبرائیل نے اللہ سے لیا۔ اس سند میں جڑ جائیں گے، اس سلسلۃ الذات میں آ جائیں گے۔ اور میرے دوستو، یہ قرآن کریم قیامت تک رہے گا تو پھر آپ کی اولاد کے تذکرے بھی قیامت تک رہے گا، آپ کی نسل کا فیض بھی قیامت تک رہے گا۔ اور یہ ایسا فیض ہے جو تمہیں اسکول کالجز سے نہیں ملے۔ اسکول کالج میں ہے کیا؟ ڈاکٹر مریض کو دوائی دیں گے، اسکول کالج میں انجینئر آٹوکیڈ کے نظام میں کنسٹرکشن کرے گا، اسکول کالج کے نظام میں بیوروکریٹ نظام مملکت سنبھالے گا، اسکول کالج میں ایڈوکیٹ وہ مقدمہ لڑے گا، اسکول کالج میں ججز جو چیمبر میں بیٹھ کے ڈیسیجن دیں گے، بس۔ لیکن ان سب کا معاملے کا تعلق میری بخشش سے نہیں ہے، میری قبر سے نہیں ہے، میری آخرت سے نہیں ہے۔ دنیا کا فائدہ ہم کریں، دنیا کی ضرورت ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کوئی قبر کے لیے بھی تو آپ نے تیاری کی ہے۔ آج جس گھر میں جاؤ لوگ پوچھتے ہیں السلام علیکم، اچھا آپ کا بیٹا کون سی کلاس پڑھتا ہے؟ حق تو یہ تھا کہ پوچھنا چاہیے تھا آپ کا بیٹا کون سا پارہ حفظ کرتا ہے؟ نا جی۔ میں نے ایک جگہ بات کی ہے تو مجھے ایک آدمی نے کہا مولوی صاحب
ہم جان بوجھ کے نہیں پوچھتے جی میں جی پوچھا تیرا پتر کیرا پڑھا پڑھ دے تو پتر پوچھ لے چاچا تو پڑھا ہوا ہے میں کی جواب دے میں تو اسی لیے جواب نہیں دے پاؤں گا. آج ہمارا یہ حال ہے میرے دوست. اندازہ لگائے کیا مجھے ایک شخص ملا ہے فون, یہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے, میں نے اسپیکر کھول کے اس کا سوال سنا, میں گھر میں تھا, میرے گھر کے بچے حیران ہو گئے, کالج کا لڑکا, اور مجھ سے پوچھتا ہے کہ حضرت کپڑا تولیہ صابن کے علاوہ بھی کوئی وضو کا فرض ہے اور غسل کا فرض ہے؟ کپڑا تولیہ صابن ہے, اس کے علاوہ بھی ہے؟ تو 3 فرض تو میں نے بتا دیے. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, کپڑا تولیہ صابن 3 فرض ہیں. کہتے نہیں مجھے تھوڑا شک پڑ رہا ہے, مجھے کسی نے کہا وضو کے اور غسل کے فرض یاد کرو, تو غسل سے میرے تو یاد کرا دو. میں نے کہا کتنی عمر ہے؟ جی 20 سال. کیا پڑھتے ہو؟ جی میں بیچلر کر چکا ہوں, میں فلاں کر چکا ہوں, میں فلاں پڑھ چکا ہوں. اور حال یہ ہے, یہ ہوتا ہے قرآن کی تعلیم سے دوری کا حال. میں نے اس بچے کو پھر یاد کرائے, سمجھائے. ایک اور بات آپ کو سناؤں, ایک جنازہ پڑھنے کے لیے میں گیا, میں نے پڑھانا تھا جنازہ, میں جنازے میں ٹھہرا ہوں, ایک بچے کا انتظار ہو رہا تھا کہ باپ فوت ہو گیا تو بیٹا آ رہا ہے, وہ فلاں کالج کے اسٹوڈنٹ ہے. تو کچھ ٹائم انتظار کیا, بچہ آ گیا, اس نے باپ کا آخری دیدار کیا اور اس کے بعد کہا جی جنازہ پڑھا. میں نے جنازے کے لیے نیت بتائی اور یوں اللہ اکبر کے لیے ہاتھ یہاں رکھے, تو میرے اس ہاتھ کے ساتھ وہ یوں اشارہ کر کے کہتے ہیں سر ایکسکیوز می. میں نے سمجھا پتہ نہیں خود پڑھانے چاہ رہا ہوگا, چلو اچھی بات ہے, اگر بیٹا اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے تو بہتر. لیکن میں اس کی شکل دیکھوں تو شکل تو اس کے پیچھے 1 رکعت بھی نہیں ہوتی. کی مسئلہ ہے؟ تو میں موڑ کے کہا, میں نے کہا جی مجھے کان میں کہتے ہیں کہ جو جنازے کا طریقہ آپ بتا رہے تھے, جنازے کی دعا مجھے نہیں آتی, میں 3 دفعہ قل واللہ پڑھ لوں. آپ مجھے بتائیں میری کیا کیفیت ہوگی, اس وقت کیا حال ہوگا کہ ابا فوت ہو گیا اور بیٹا اتنا درجے کا اسٹوڈنٹ ہے, اور حال یہ ہے کہ وہ جنازے کے 4 لفظ بھی نہیں پڑھ سکتا. مجھے بتائیں ہم کون سی تعلیموں میں اپنی اولاد کو رول کے بیٹھ گئے ہیں, کس طرح لے کے بیٹھ گئے ہیں یار. قرآن نہیں کہتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے لوگو تم صرف اپنے نہیں اپنی اولاد کے بھی ذمہ دار ہو, جیسے خود کو جہنم سے بچاؤ گے اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ. تو ہمیں اپنی اولاد کی بھی فکر کرنی چاہیے, بیٹوں کی بھی بیٹیوں کی, اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ, قرآن کی عالمہ حافظہ بناؤ. صرف بیٹے نہیں بیٹیاں بھی پڑھیں. آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میری سب سے پہلی بنیاد میری ماں کی گود ہے. اگر میری اماں نہ ہوتی, شاید ابا جی سے تو بندہ ویسے ہی ڈرتے ہیں بچے, تو میں آج یہاں نہ بیٹھا ہوں. یہ تو میری ماں تھی, اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے, جو ہر رات ہمیں ہر نبی کا قصہ سناتی تھی. ہفتے میں دن بانٹے ہوئے تھے. آج حضرت آدم اور شیطان کا واقعہ, آدم علیہ السلام نے کیسا کیا اور شیطان نے کیا بے ایمانی کی. اچھا آج فلاں نے مال کو پیش کیا اور آج ان کو یہ چیز ملی ہے. اے کاش اللہ ہماری اولادوں کو بھی ایسے موقع عطا فرمائے. میں یہاں ایک بات کہوں, چلو اگلی دفعہ میں حضرت قاری صالح صاحب کہوں گا. میں کل رحیم یار خان میں تھا جمعرات کو, ہمارے شاگرد ہیں مفتی محمد راشد, ان کے مدرسے ادارت الخیر راجن پور کلاں ضلع رحیم یار خان میں, وہاں حفظ کے بچوں کی دستار بندی تھی. ان نے ایک کام ایسا کیا جو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. ہر مفتی صاحب, ان بندوں نے مثلا اگر 5 بچے ہیں جن نے قرآن پڑھا ہے تو پگڑیاں 10 منگوائیں 5 بچوں کو اور 5 بچوں کے ابا جان. کہا جی رب تو تمہیں آخرت میں سر پہ تاج رکھے گا, ہم تاج تو نہیں رکھ سکتے, یہ دستار فضیلت ہے. میں نے کہا میں نے پہلی دفعہ دیکھا, قابل تقلید ہے. حضرت قاری صاحب اگلی دفعہ بچوں کے ابا جان کے سر پہ بھی ہونی چاہیے, ان کے سرپرستوں کے سر پہ بھی ہونی چاہیے. یہ ترغیب بنے گی کہ دیکھو دنیا میں عزتوں کے تاج ملے ہیں, آخرت میں اس سے بڑھ کے عزت. اللہ آپ کو رم عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پڑھنا قبول فرما, جن نے پڑھایا ان کا پڑھانا قبول فرما, جن نے پڑھوایا ان کا پڑھوانا قبول فرما. اے اللہ اگر اس پڑھنے پڑھانے میں کوئی کمی ہو گئی ہو, اے میرے مولا اس کمی کو پورا فرما دے. کوئی زیادتی ہو گئی ہو اس زیادتی کو معاف فرما دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی ہیں وہ عطا فرما. جن شرور سے پناہ مانگی ہے میرے مولا پناہ عطا فرما. اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرما. اے میرے مولا ہمیں حاسدین کے حسد سے بچا, ساحرین کے سحر سے بچا, ناظرین کی
کی نظر بد سے بچا، فتین کے فتنے سے بچا، سازشی کی سازش سے بچا، خفیہ اور علانیہ ہر قسم کی سازش سے آج تک بچایا میرے مولا، آئندہ بھی محفوظ فرما۔ اے میرے مولا بیماروں کو صحت عطا فرما، جو گھروں میں ہسپتالوں میں جہاں کئی بیماریوں نے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ جو حضرات تشریف لائے ہیں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ان کے دل کی جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما، بے نکاحوں کو حق والے جوڑ والے خیر والے نکاح عطا فرما، جن کے نکاح ہو چکے ہیں اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے میرے مولا رزق حلال میں وسعت عطا فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما، لحظہ حرام سے محفوظ فرما، رفیق حرام سے محفوظ فرما، رفیق حرام سے محفوظ فرما، نظر حرام سے محفوظ فرما، وقت حرام سے مال حرام سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا ہمارے ملک کی حفاظت فرما، حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، بیت اللہ کی حفاظت فرما، روضہ رسول اللہ کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، اہل غزہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ میں ان تمام مقدس مقامات کی عافیت والی، ایمان والی، مبروریت، صحت والی حاضریاں عطا فرما۔ اے میرے مولا ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ اس کے لیے جتنی رکاوٹیں اپنے کرم سے ان رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ اسرائیل کو تباہ اور برباد فرما۔ اے اللہ اس کو عوان و انصار کو تباہ اور برباد فرما۔ اے اللہ ان کے جہازوں کو فضاؤں میں پاش پاش فرما۔ اے اللہ ان کے سمندروں کے اندر بیڑوں کو غرق فرما۔ اے اللہ ان کے ارادوں کو خاک میں ملا۔ اے اللہ مسلم حکمرانوں کو بھی غیرت کے ساتھ ان کے ساتھ ٹھہرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا ہمارے حق میں جو دعائیں بہتر آپ نے مانگی، جو نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔